لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن بهديه مقتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستو بھائیو، توجہ کے ساتھ سنیں. اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے. اس میں اللہ نے اپنے کچھ خاص بندوں کو خوشی کی خبر سنائی. ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، انہیں خوشی کی خبر سناؤ کہ ان کے لیے بہشتیں ہوں جن کے باغات کے نیچے نہریں چل رہی ہوں، اور جنت کا رزق پھلوں میں سے جب بھی انہیں ملے گا تو وہ کہیں گے یہی تو ہمیں پہلے ملا تھا، حالانکہ ان کو پہلے والے سے ملتا جلتا ملا ہوگا. اور ان کے لیے بہشت میں پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشت میں ہمیشہ رہیں گی. آپ حضرات توجہ نہیں فرما رہے بھائی. قرآن پاک فرما رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان کی توجہ سے سنو اور خاموش رہو، تب تم پر اللہ کی طرف سے رحم آئے گا. تو اللہ تعالیٰ خوشی کی خبر سنا رہے ہیں دو صفتوں والوں کو. ہم یہ دو صفتیں اپنے اندر لائیں. پہلی صفت ہے ایمان، دوسری صفت ہے نیک اعمال. کلمہ پڑھنے سے اور ایمان کی ساری باتیں مان لینے سے آدمی مومن مسلمان ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمے کے تحت اللہ رسول کا دیا ہوا سارا دین مانا ہے، اس لیے ہم مومن تو ہیں. لیکن ساتھ شرط لگا دی دوسری: عامل الصالحات، نیک اعمال بھی کریں. سمجھیں، قبر میں اور حشر میں، آخرت میں کامیابی دو قسم کی ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ آدمی سزائیں اور عذاب بھگت کر پھر کامیاب ہو جائے، اور ایک یہ ہے کہ سزائیں نہ ہوں، کسی قسم کا عذاب نہ قبر میں بھگتنا پڑے، نہ موت کے وقت، نہ حشر میں، اور سیدھی جنت مل جائے. ایک یہ کامیابی ہے. جو کامیابی عذاب اور سزائیں بھگتنے کے بعد ملے، یہ کامیابی ادھوری ہے. لیکن جو کامیابی عذاب اور سزائیں بھگتے بغیر بس سیدھا ہی جنت مل جائے، کامیابی مل جائے، یہ پوری کامیابی ہے. ہم ادھوری کامیابی حاصل نہ کریں بلکہ پوری کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں. پوری کامیابی حاصل ہوگی دو چیزوں سے: ایمان سے اور نیک اعمال سے. اگر ایمان نہیں ہے تو بالکل کامیابی نہیں ہے، اور ایسی ناکامی ہے کہ اس ناکامی کے بعد کبھی کامیابی نہیں. ایمان بہت بڑی دولت ہے. اس پر اللہ کا ہم شکر کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایمان بخشا، اور اس کو اللہ کی توفیق سمجھا کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کیا کریں. یہ پتہ اس وقت چلے گا جب ایمان کی برکت سے بہشت ملے گی، اور پتہ اس وقت چلے گا جب کفر کی نحوست سے کافر آدمی ہمیشہ کے لیے دوزخ حاصل کرے گا. تب پتہ چلے گا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے. تو الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ساتھ دوسری چیز ہے نیک اعمال کریں. ہمارے استاد جی حضرت والا مولانا صوفی محمد سرور صاحب دامت برکاتہم لاہور کے بزرگ ہیں. وہ فرماتے ہیں 3 کام کر لو اور 2 کام چھوڑ لو تو موت سے کامیابی شروع ہو جائے گی، ناکامی نہیں ہوگی. آپ کریں گے نا انشاءاللہ؟ جو کرنے کے کام ہیں: نمبر 1، فرضوں کو نہ چھوڑو. نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، مالدار پر زکوٰۃ فرض ہے، اور طاقت والے پر حج فرض ہے. یہ نہ چھوڑو، نماز کبھی نہ چھوڑو. 2 کام تو ایسے ہیں جو امیر غریب سب پر ہیں: نماز اور روزہ. یہ امیر غریب سب پر ہے. کبھی نماز نہ چھوڑو، کبھی روزہ نہ چھوڑو. عاقل بالغ نوجوان مرد عورت ان سب پر نماز اور روزہ فرض ہے.
یہ اسے نہ گھبرایا کریں کہ بہت گرمی ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق قسم سے کہا جا سکتا ہے کہ روزے کی وجہ سے کوئی نہیں مرا، کوئی اور وجہ ہو گئی اسے مر سکتا ہے، روزے کی وجہ سے کوئی نہیں مرا۔ مختلف بہانے ہیں، میرے سر میں درد ہوتا ہے جی، مجھے بخار ہے جی، میرا پیٹ خراب ہے جی، یہ بہانے ہیں، رکھا نہیں جا سکتا۔ ہمت کر لو، ہمت کرنے سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو عمل جتنا مشکل ہوگا، مشکل عمل پر اللہ کی طرف سے اجر بھی بڑھ جائے گا۔ مثلا ایک حافظ قرآن ہے، وہ فر قرآن پڑھتا ہے، اس کو بھی نیکی ملتی ہے، توجہ فرما۔ اور ایک وہ ناظر خوان ہے جو قرآن پڑھتا ہے مگر اٹک کے پڑھتا ہے، تو وہ ناظر خوان مشکل سے پڑھ رہا ہے اور حافظ قرآن کو آسانی سے پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے ہاں اس مشکل سے پڑھنے والے ناظر خوان کو اجر دگنا ملتا ہے فر پڑھنے والے حافظ قرآن سے۔ ایک وہ نمازی ہے جو دور سے نماز کے لیے مسجد آتا ہے، اور ایک وہ نمازی ہے جس کا مسجد کے ساتھ ہی گھر ہے، اب وہ بھی مسجد میں آیا، وہ بھی مسجد میں آیا، لیکن اللہ کے ہاں اس نمازی کا مقام، مرتبہ اور اجر ثواب زیادہ ہے جو دور سے آیا، اس کے مقابلہ میں جو نزدیک ہے اس کا اجر ثواب زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس نے مشقت ذرا زیادہ اٹھائی، اور اس نے تو کوئی مشقت نہیں اٹھائی، گھر سے نکلا مسجد میں پہنچ گیا۔ ایسے ہی ایک گرمی کا روزہ ہے اور ایک سردی کا روزہ ہے، سردی کے روزے میں زیادہ مشقت نہیں ہوتی، سمجھدار بچے بھی رکھ لیتے ہیں، اور گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اللہ بھی سردی کے روزے کے مقابلے میں گرمی کے روزے پر اجر زیادہ دیتا ہے۔ یہ دور نیکی کے اعتبار سے بڑا مشکل دور ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا دور نیکی کے اعتبار سے بڑا آسان دور تھا۔ اسلام جب پھیل گیا بڑا آسان دور تھا۔ اب اس مشکل دور اور اس آسان دور میں بڑا فرق ہے اجر کے اعتبار سے۔ حدیث پاک میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر دور والوں میں کچھ لوگ ہوں گے یامرون بالمعروف، نیکی کا کہیں گے، وینہون عن المنکر، برائی سے لوگوں کو روکیں گے، ویقاتلون اہل الفتن، فتنے والے لوگوں سے قتال کریں گے، لڑیں گے۔ لڑنا زبان سے بھی ہوتا ہے، لڑنا تیر تلوار سے بھی ہوتا ہے، دونوں طرح سے لڑنا مراد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کرنے والے ایک آدمی کو 50 آدمیوں جتنا اجر ملے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، جن 50 آدمیوں جتنا اجر ملے گا وہ 50 ہم میں سے یا ان میں سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے 50 آدمی جتنا اجر ان کو ملے گا جو آخر دور میں نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے منع کریں گے، اور فتنے والوں سے لڑائی کریں گے۔ یہ دور وہی ہے۔ ایک حدیث پاک اور یاد آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی لہ اجر 100 شہید۔ فرمایا جب میری امت خراب ہو جائے گی، میری امت میں بگاڑ آ جائے گا، اس دور میں جو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا، اپنی زندگی کا عمل بنا لے گا، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، اور کسی تان کرنے والے، ملامت کرنے والے آدمی کی پرواہ نہیں کرے گا، ماحول کی مخالفت کی، برادری کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرے گا، فرمایا اس کو 100 شہید کا اجر ملے گا۔ اس نے شہادت نہیں پائی، میدان جہاد میں نہیں گیا، کافروں سے لڑا نہیں، صرف کیا کام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑا ہے، تو کتنا اجر ملے گا اس کو؟ 100 شہید کا ثواب۔ ایک شہید کو کتنا ملتا ہے؟ حدیث پاک میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یغفر للشہید کل شیء الا الدین۔ جب شہید شہادت پاتا ہے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صرف قرض معاف نہیں ہوتا، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، شہادت سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا اس دور میں سنت کو مضبوطی سے پکڑنے سے جب 100 شہید کا اجر ملتا ہے تو سنت کی مضبوطی، سنت پر عمل سے اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ سنت بڑی قیمتی چیز ہے بھائی۔ قرآن پاک کی آیت یاد آ رہی ہے، ایک کافر نے
بیت اللہ شریف میں اللہ سے درخواست کی اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اے اللہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا لایا ہوا دین حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا ہمیں دردناک عذاب دے۔ اب یہ اپنے خلاف بد دعا کر رہا ہے۔ اللہ نے اس پر کیا فرمایا؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ میرے پیغمبر جب تک آپ ان میں ہیں تب تک میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، اور میرے پیغمبر جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تب تک میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ آیت میں معلوم ہوا دو باتیں ہیں جن سے آدمی اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، دوسرا استغفار۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آسمان سے دو امان نازل ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک امان چلی گئی، دوسری امان رہ گئی۔ ایک امان تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری امان تھی استغفار۔ جب حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک امان چلی گئی، دوسری امان اب باقی ہے استغفار۔ استغفار کرنے سے آدمی اللہ کے عذاب سے بچا رہے گا۔ لیکن کچھ علماء فرماتے ہیں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جب تک اس دنیا میں تھی تو آپ کے تشریف رکھنے کی وجہ سے دنیا میں موجود کافر بھی عذاب الہی سے محفوظ تھے، ایسے ہی جس انسان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا نمونہ ہوگا، حضور کی سنت پر عمل کرے گا، سنت والی زندگی اپنائے گا، اللہ حضور کی طرح جیسے حضور امان ہیں اس بندے کو سنت کی برکت سے اپنے عذاب سے امان میں رکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث یاد آئی، عاشق کون ہے؟ حضور کا عاشق کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے پیار کرے گا اس کو مجھ سے محبت ہوگی، اور جس کو مجھ سے محبت ہوگی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو عاشق رسول کون ہے؟ جو نبی کی سنت کا عاشق ہے۔ عاشق رسول کون ہے؟ جو نبی کی سنت کا عاشق ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ اور جو نبی کی سنت کا اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوگا، یہ عاشق جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ پہلی کون سی چیز ہے جس پر پابندی کرنی ہے؟ اللہ کے فرض کریں گے انشاءاللہ۔ نماز میں جس سے سستی ہوتی ہے آئندہ سے آج سے سستی چھوڑے گا؟ روزہ رکھیں گے آپ انشاءاللہ؟ روزے پر ایک حدیث پاک سنا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ باقی لوگوں کا حساب کریں گے، لیکن میدان حشر میں ایک دسترخوان لگوائیں گے، اور اس دسترخوان پر اللہ اپنے خزانوں اپنے قدرت کے مطابق مہمان نوازی کے لیے ساز و سامان رکھوائیں گے، اور اس دسترخوان پر کن کو بیٹھنے کا حکم ہوگا؟ جو پابندی کے ساتھ ہر رمضان کا روزہ رکھیں گے۔ اللہ فرمائیں گے باقی لوگ حساب کتاب میں مشغول ہوں، لیکن روزہ دارو تم نے میری رضا کی خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا تھا، تمہارے لیے یہ دسترخوان ہے، جب تک حساب کتاب شروع ہے تب تک تم دسترخوان پہ کھاؤ پیو۔ یہ روزے کا انعام ہے۔ الصیام جنۃ من النار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے آدمی ڈھال کے ذریعے اپنا تیر تلوار رہا نہ ڈھال رہی۔ ڈھال ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور دشمن کے تیر سے اپنے کو بچاتے ہیں۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ڈھال کے ذریعے سے دشمن سے اپنی جان کی حفاظت کرتے ہو، روزہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے کو جہنم سے بچا سکتے ہو۔ تو ایک چیز ہے فرائض کی پابندی کرنا، دوسری چیز واجبات کی پابندی کرنا ہے۔ واجب کا درجہ فرض کے بعد ہے، مگر ہے فرض کی طرح، جیسے وتر کی نماز ہے ان کی پابندی کرنا، اور جو بھی دوسرے واجبات ہیں ان کی پابندی کرنا۔ تیسری چیز جو کرنے کی ہے وہ ہے سنت مؤکدہ، نبی کی جتنی مؤکدہ سنتیں ہیں ان سب کی پابندی کرو۔ فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں،
ظہر کی پہلے 4 پھر 2 اور مغرب کی 2 اور عشاء کی 2، یہ سنت موقدہ ہے۔ سنت غیر موقدہ کو بھی ادا کرنا فضیلت والی بات ہے، لیکن سنت موقدہ تو بہت ضروری ہے۔ سنت موقدہ کا جو تارک ہو اسی کے بارے میں یہ وعید آئی، من ترک سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو چھوڑے گا اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے۔ اپنے کو 10 دفعہ 100 دفعہ 1000 دفعہ کہے میں محمدی ہوں، لیکن مؤکدہ سنت کو چھوڑنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ چھوڑنے والا محمدی نہیں ہے۔ اور سنت موقدہ ہی کے چھوڑنے پر یہ وعید آئی، ایک حدیث پاک کیوں آئی، ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ وفیہ التارک لسنتی، 6 آدمیوں پر نبی کی لعنت ہے اور اللہ کی لعنت ہے۔ کون سے 6 آدمی؟ ان 6 میں سے ایک ہے نبی کی سنت کو چھوڑنے والا۔ یہ فجر کی سنتیں بڑی سستی کی وجہ سے ہم سے چھوٹ جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اگر گھوڑے بھی تمہارے خلاف دوڑا دیے جائیں اور وہ تمہیں اپنے پاؤں میں پھسلنا بھی چاہیں، رونقنا بھی چاہیں، تو گھوڑوں کی اس دوڑ میں بھی فجر کی 2 سنتیں نہیں چھوڑو۔ غیر وقتہ سنتیں بھی ادا کرنی چاہیے۔ غیر وقتہ سنتوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، جو بندہ عصر سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ پڑھے گا اللہ اس پر رحم کرے گا، یہ رحمت کا مستحق ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں رحمت کی جگہ ہے بہشت، تو عصر سے پہلے کی 4 سنتوں کی پابندی کرنے سے اللہ بہشت کا داخلہ نصیب کرے گا۔ اور فرماتے ہیں بہشت کا داخلہ چونکہ مومن کو ملنا ہے، اس لیے یہ جو رحمت کا مستحق ہو گیا عصر سے پہلے کی 4 سنتوں کی پابندی کرنے والا، تو اس بندے کو اللہ خاتمہ بھی ایمان پر نصیب کریں گے، خاتمہ ایمان پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتنی موقدہ سنتے ہیں ان سے متعلق فرمایا من صلی فی کل یوم ولیلۃ 12 رکعۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، فرمایا جو بندہ 12 سنت موقدہ کی پابندی کرے گا دن رات میں، وہ جو سنت موقدہ آپ کو بتایا اور میں نے گن دی، ان 12 سنت موقدہ کی جو پابندی کرے گا اللہ اس کے لیے بہشت میں گھر بنائے گا۔ ہمیں آپ کو بہشت میں گھر چاہیے یا نہیں؟ موقدہ سنتوں پر پابندی سے بہشت میں گھر ملتا ہے۔ ایک اور حدیث سناؤں، غیر موقدہ سنت، غیر موقدہ یعنی نوافل کی اوابین ہیں مغرب کے بعد، ان سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مغرب کے بعد 6 رکعات نوافل پڑھے گا اوابین، اللہ روزانہ پڑھنے پر اس کو 12 سال کی مقبول عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے، 12 سال کی مقبول عبادت کا۔ تو یہ اوابین کون سی مشکل ہے؟ مغرب کی نماز جب پڑھو تو اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ لو، 2 رکعت سنت کے بعد 6 رکعت اوابین کی نیت سے پڑھو، 2 رکعت نماز نفل اوابین، پھر 2 رکعت نماز نفل اوابین، پھر 2 رکعت نماز نفل اوابین، اس پر اللہ 12 سال کی قبول عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اوابین کی آج سے پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ صحیح آپ کے فائدے کی باتیں، فائدے کی ہیں یا نہیں؟ تو یہ 3 عمل ہو گئے، فرض کرنے ہیں، واجب ادا کرنے ہیں اور سنت موقدہ ادا کرنی ہے۔ 2 کام ہیں جن سے بچنا ہے، ایک کام حرام، دوسرا کام مکروہ تحریمی، ان سے بچنا ہے، حرام کام سے بچنا ہے۔ یہ جتنے گناہ ہیں سب کے سب حرام ہیں اور کچھ گناہوں کا درجہ مکروہ تحریمی کا ہے، تو حرام سے بچنا ہے، مکروہ تحریمی سے بچنا ہے۔ حرام بہت خطرناک ہے، ایسے ہی مکروہ تحریمی بھی بہت خطرناک ہے۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا، جس کے پیٹ میں حرام جاتا ہے یہ بندہ اپنے پیٹ میں حرام غذا نہیں داخل کرتا بلکہ پیٹ میں جہنم کی آگ داخل کرتا ہے۔ قرآن پاک ہے، ایک حدیث پاک میں آیا لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، وہ جسم بہشت میں نہیں جا سکے گا جس جسم کو حرام کی غذا ملی ہو، بہشت میں نہیں جا سکے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ حرام سے کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا،
بہت کچھ ہوتا ہے. ذرا آپ حضرات توجہ فرمائیں, ایک مسئلہ بتائیں. اگر آپ چائے پی رہے ہوں, اسی دوران چائے میں مکھی گر جائے تو بولو آپ اس چائے کو پیتے ہیں؟ کیوں نہیں پیتے؟ مکھی چلی گئی, مکھی حرام جانور ہے. اچھا, مکھی جو چلی گئی اسے جو ہماری آپ کی چائے ہے یہ حرام ہو گئی؟ بولو. مکروہ ہے, حرام تو نہیں ہوئی, حرام تو نہیں ہوئی, مکروہ ہوئی. اچھا دیکھو, مکھی گئی تو آپ کو چائے پسند نہیں ہے, تو حرام اندر کیسے جا رہا ہے؟ وہ تو مکروہ ہے, حرام اندر کیسے جا رہا ہے؟ یہ سود کیوں جا رہا ہے اندر؟ یہ حرام آمدنی اندر کیوں جا رہی ہے؟ یہ رشوت کا پیسہ اندر کیوں جا رہا ہے؟ یہ دوسرے سے چوری کیا ہوا مال اندر کیوں جا رہا ہے؟ مکھی تو اندر نہ جائے, مکروہ چائے تو اندر نہ جائے, حالانکہ حرام تو اس سے زیادہ خطرناک ہے, وہ کیوں جا رہا ہے؟ حرام ایسے ہے جیسے مردار توجہ فرما, حرام ایسے جیسے مردار. وہ جانور جو تھا تو حلال, لیکن شریعت والی ذبح نہیں ہوئی, اس کی وجہ سے وہ مردار ہو گیا. اب مردار جانور کو مسلمان پھینک دیتا ہے, وہ بھینس ہے پھینک دیتا ہے, گائے ہے پھینک دیتا ہے, لیکن ہوٹل والے مرغیاں پکاتے ہیں, حرام مرغیاں پکاتے ہیں, مردار مرغیاں پکاتے ہیں. اس لیے ہوٹلوں میں گوشت نہ کھایا کرو, وہ تو گدے بھی پکا کے کھلا رہے ہیں. اللہ تو مردار کو میں آپ کھانے کو تیار نہیں, حالانکہ وہ گائے ہے, وہ بھینس ہے, وہ بکری ہے, وہ مرغی ہے, تو مردار کی طرح ہے حرام, اسے کھانے کو کیوں تیار ہیں؟ میں بات کو اب مختصر کرتا ہوں. کتنے کام ہیں؟ 3 کام کرنے کے ہیں. کون کون سے؟ فرض, واجب, سنت موقوفہ. بچے بول رہے ہیں, آپ لوگ کیوں نہیں بولتے؟ بولو بھائی. کون سے 2 کام ہیں نہ کرنے کے؟ کون سے؟ حرام اور مکروہ تحریمی. یہ کام ان پر جب عمل ہو جائے گا, فرض کریں گے, حرام مکروہ سے بچیں گے, تو فرمایا موت کے وقت بھی کامیابی, قبر میں بھی کامیابی, حشر میں بھی کامیابی ہوگی. موت کے وقت موت کی سختی نہیں ہوگی, بلکہ اللہ کے پیارے فرشتے ہمارے استقبال کے لیے جنتی لباس والا کفن لے کر آئیں گے, جنتی خوشبوئیں لے کر آئیں گے, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہماری موت کے وقت حاضر ہوں گے اور ہمیں کلمے کی تلقین کریں گے. یہی کامیابی چاہیے نا ہمیں. اللہ کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نبیوں کے پاس آیا کرتا تھا, اور موت کے وقت اپنے ولیوں کے پاس آیا کرتا ہے. جب ہم فرائض, واجبات اور سنت موقوفہ ادا کریں گے, حرام اور مکروہ تحریمی سے بچیں گے, تو اللہ کے ولی بن کے اس جہان سے جائیں گے. اور اللہ کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آئے گا اور کہے گا, پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. فرشتہ تلقین کرے گا. اور جب اس جہان سے موت کے بعد قبر میں پہنچیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے فرشتے آ جائیں گے, منکر اور نکیر. کئی لوگ منکر نکیر بولتے ہیں. منکر, یہ منکر نہیں ہے, منکر. بات سمجھ آئیے, منکر غلط معنی ہے, منکر ٹھیک معنی ہے. منکر نکیر کا معنی انجانی مخلوق, یعنی ایسے فرشتے جن کو ہم پہلے نہیں جانتے تھے, یہ منکر نکیر کا معنی ہے. تو اللہ کے فرشتے آئیں گے, وہ سوال کریں گے, مان ربوں کا, رب کون؟ جواب دے گا, ٹھیک جواب دے گا. نبی کون؟ ٹھیک جواب دے گا. تیرا دین کیا؟ ٹھیک جواب دے گا. آپ جب ٹھیک جواب دے گا, اللہ کی طرف سے اعلان آئے گا, صدق عبدی, فرشتوں میرے بندے نے ٹھیک جواب دیا ہے. فَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ, جنت کا بستر بچھاؤ. وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ, جنت کا لباس پہناؤ. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ, جنت سے دروازہ کھول دو. جنت کی خوشبوئیں, جنت کی ہوائیں قبر میں پہنچیں گی. یہ قبر نہیں ہوگی, ایئر کنڈیشن محل ہوگا. یہ کامیابی ہے, یہ کامیابی ان عملوں پر ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت میں پوری کامیابی نصیب کرے. آخر دعوانا